عقل کا نہیں. عقل تابع تھی محبت کے، اس محبت کے تعلق کے پھر عقل تابع تھی. اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے عقل تھی، تعلیمات کو سمجھنے کے لیے عقل تھی، مگر آقا سے نسبت استوار کرنے کے لیے محبت تھی. بن دیکھے محبت اور عشق کرنا تھا. جس ذات پاک سے بن دیکھے پیار کرنا تھا اس کو مناظروں کا موضوع بنا دیا. کیا بنا دیا؟ مسلمانوں کو یہ موضوع دے دیا، بھئی تم آپس میں مناظرے کرو، کوئی کہے علم تھا، کوئی کہے نہیں تھا، کوئی کہے علم تھا، کوئی کہے نہیں تھا، کوئی کہے نور تھے، کوئی کہے نہیں بشر تھے، کوئی کہے حاضر و ناظر ہیں، دوسرا کہے نہیں، کوئی کہے طاقت اور تصرف تھا، کوئی کہے نہیں، کوئی کہے ہمارا درود و سلام سنتے ہیں، دوسرا کہے نہیں سنتے، کوئی کہے میلاد ہونا چاہیے، دوسرا کہے نہیں. الغرض سارے جھگڑے آقا کی ذات کی نسبت قائم کر دی. یہ چال چلی دین کے دشمنوں نے، سامراج نے. اور اس فتنے سے پہلے اسلام کی 1000 سال کی جو تاریخ تھی اور 1100 سال کی تاریخ تھی اس میں ایسے مناظرے نہیں تھے. اسلام کی پوری تاریخ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک پر نور و بشر کا مناظرہ کبھی نہیں ہوا. یہ اب 150 سال سے شروع ہوئے. اسلام کی پوری تاریخ میں آقا دو جہاں کے وسیلہ کا انکار، وسیلہ ہے یا نہیں مناظرہ کبھی نہیں ہوا. آقا حاضر و ناظر ہیں یا نہیں مناظرہ، نور و بشر ہیں مناظرہ نہیں ہوا. علم ہے یا نہیں مناظرہ. چھوٹے موٹے اختلافات علمی دائرے میں تب بھی تھے، مگر ذات مصطفیٰ کو علماء نے، محدثین نے، فقہاء نے، ائمہ نے، مجددین نے، مجتہدین نے، مفسرین نے، اکابر نے، اسلاف نے ذات مصطفیٰ کو اپنے مناظروں کا موضوع کبھی نہیں بنایا تھا. ہر کوئی مانتا تھا، ہر کوئی جو سیرت مصطفیٰ پہ لکھ رہا ہے وہ لکھ تو سیرت پہ رہا ہے مگر میلاد کو وہ بھی مانتا. آقا کے علم کا انکار کبھی نہ تھا. حاضر و ناظر کے موضوع پر جھگڑے، ہر کوئی آقا دو جہاں کی روحانیت کو ساری کائنات میں جاری و ساری مانتا. ان موضوعات پر علمی فرق، اختلاف علمی دائروں میں چھوٹے موٹے تھے، مگر حضور علیہ السلام کی ذات پاک پر کبھی اس طرح کا انکار اور اس طرح کا اختلاف اور اس طرح کا مناظرہ نہ تھا. یہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا. اور اختلاف مناظرہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ ایک فضیلت کا انکار کر دیں، ایک فضیلت کا انکار کر دیں. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم پاک ہر کوئی اپنی اپنی تحقیق کے مطابق مانتا تھا. اس طرح کی بحث کبھی کسی نے نہ کی تھی کہ فلاں چیز علم نہ تھا، اختیار نہ تھا، میلاد نہیں کرنا چاہیے، یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے. اس طرح کے بحث سے جھگڑے کبھی نہ تھے. علمی فرق اہل علم کے لیے تھے، عوام تک نہیں پہنچائے گئے تھے. بھئی یا رسول اللہ ہر کوئی کہتا تھا. کیا؟ ہر کوئی کہتا تھا. کوئی یا ندا کے ساتھ کہتا تھا، کوئی اس کو محبت کے معنی میں کہتا تھا، کوئی توسل کے معنی میں کہتا تھا، کوئی سماع بعید کا بھی عقیدہ رکھتا تھا، کوئی سماع قریب کا رکھتا تھا. درود و سلام ہر کوئی پڑھتا تھا. ٹھیک ہے، یہ بھی مانتے تھے کہ آقا چاہیں تو خود بھی سماعت فرماتے ہیں، اہل محبت کا خود سنتے ہیں، باقیوں کا فرشتے پہنچاتے ہیں. فرشتوں کا پہنچانا بھی مانتے تھے اور سننا بھی، مگر اس پر کبھی جھگڑے اور مناظرے نہ تھے. اور اگر تھوڑا علمی اختلاف کسی کا تھا تو وہ علم کے دائرے میں تھا، اس کو حضور علیہ السلام کی ذات پاک تک پہنچایا نہیں گیا تھا. اب یہاں کیا ہوا؟ انگریز اور دین کے دشمن سامراج نے چال چلی
جس طرح علامہ اقبال کا کہنا ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال لو، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال لو۔ ایسے مسائل امت مسلمہ میں متنازع فی کر دو کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس متنازع فی بن جائے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ جتنے جھگڑے حضور کی ذات پر ہوں، استغفر اللہ۔ تو نتیجہ کیا؟ یاد رکھ لیں، جس ذات پر بحث ہونا شروع ہو جائے اس سے محبت کا رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ جس پر بحث ہونا شروع ہو جائے اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ محبت کا رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے۔